بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے رضیہ سلطانہ کی۔ علم و تعلیمی خدمات۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی خاتون حکمران کے طور پر رضیہ سلطانہ کا نام روشن ستارے کی طرح جگمگاتا ہے۔ وہ مشہور غلام خاندان کے بادشاہ شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ التمش اپنی بیٹی کی ذہانت، فہم و فراست اور علمی ذوق کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی رضیہ میرے بیٹوں سے بڑھ کر ہے۔ رضیہ نے بچپن ہی سے علم و فنون میں غیر معمولی دلچسپی لی۔ قرآن مجید کے تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی، تاریخ اور سیاسیات میں کمال حاصل کیا۔ وہ نہ صرف کتابی علم میں ماہر تھی بلکہ گھڑ سواری، فن سپاہ گری اور ریاستی انتظام میں بھی ماہر بن گئیں۔ تعلیم و علم کی سرپرستی جب وہ تخت دہلی پر بیٹھیں تو انہوں نے عوام کی فلاح اور بہبود کے ساتھ ساتھ تعلیم پر خاص توجہ دی۔ انہوں نے مدارس اور کتب خانوں کی تعمیر کروائی، علماء اور فاضل اساتذہ کو وظائف دیے تاکہ وہ بلا جھجک اپنی خدمات جاری رکھ سکیں۔ انہوں نے خواتین کے لیے بھی تعلیم کے دروازے کھولنے کی بات کی اور اس سوچ کو عام کیا کہ عورت صرف پردے تک محدود نہیں بلکہ علم و فہم میں بھی دنیا کے ساتھ چل سکتی ہے۔ رضیہ سلطانہ اپنے دور کی منصف مزاج حکمران تھیں۔ ان کا دربار سب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ وہ خود عوام کی شکایات سنتی اور انصاف فراہم کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ عوام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سب سے بڑا سبق رضیہ نے یہ ثابت کیا کہ عورت اگر علم و کردار اور ہمت سے لیس ہو تو وہ کسی بھی بڑے منصب پر فائز ہو سکتی ہے۔ ان کی شخصیت عورتوں کے لیے حوصلہ عزم کی علامت ہے۔ علم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ تعلیم مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ضروری ہے۔ عدل و انصاف حکومت کی بنیاد ہے۔ حکمران ہو یا عام انسان، انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے۔ خواتین کی صلاحیتوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ عورتیں بھی قیادتی، حکمران اور تعلیم میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں۔ حوصلہ اور ہمت کامیابی کی کنجی ہے۔ مشکلات آئیں تو ہمت نہ ہاریں بلکہ آگے بڑھیں۔ خدمت خلق اصل کامیابی ہے۔ جو حکمران یا انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے وہ تاریخ میں امر ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تعلیم انسان کو صرف عقل مند نہیں بناتی بلکہ قیادت اور خدمت کے قابل بھی بناتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو دلچسپی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔